امام سامن، امام ضامن، امام علی رضا علیہ السلام نے سکھائی ایک ایسی نماز جس کے متعلق آپ نے وعدہ کیا کہ نماز کے بعد دعا کر کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ سے ملنے والے طلسم کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے بتائی شفائے مرض کی دعا۔ امام رضا علیہ السلام کو تحفہ بھیج کر زیادہ قیمتی تحفہ وصول کرنے کا طریقہ آج کی ویڈیو میں موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بتائی گئی مختلف مقاصد کی دعائیں اور نمازیں، شادی کی دعا، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی دعا اور اپنے رنج و غم دور کرنے کی دعا۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ ہر طرح کے سفر میں سلامتی کے لیے اور سلامتی کے ساتھ اپنے وطن واپس پہنچنے کے لیے اور رنج و غم اور غربت سے چھٹکارے کے لیے آپ کا توسل بے حد فائدہ مند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ آپ اس امت کے داد رس اور فریاد رس ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے گا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دے گا، برہنہ کو لباس پہنائے گا اور اس کے سبب سے بھوکے کو سیر کرے گا، خوف زدہ کو امن ملے گا اور بارش برسائے گا، بندگان خدا اس کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ مشکلات اور بیماریوں پر قابو پانے کے مؤثر طریقوں میں سے ایک دعا اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا توسل اختیار کرنا ہے۔ یہ توسل نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ ان کی قبر اور روضہ مبارک سے بھی اسی طرح مؤثر ہے۔ علامہ مجلسی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ مصر سے ایک حمزہ نامی شخص امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے کے لیے طوس آیا۔ غروب آفتاب کے وقت روضہ اقدس پر پہنچا، اس نے زیارت کی اور نماز پڑھی۔ اتفاق سے اس دن اس وقت اس مصری کے سوا کوئی اور زائر نہیں تھا۔ جب رات ہو گئی تو خادم روضہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے آیا تو مصری نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کو روضہ کے اندر ہی چھوڑ کر دروازہ بند کر لے، یہ روضہ میں نماز وغیرہ پڑھتا رہے گا، اس لیے کہ یہ ایک دور دراز مقام سے آیا ہے، اس کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ خادم نے اس کو روضہ میں چھوڑ کر دروازہ بند کر دیا، وہ تنہا نماز پڑھتا رہا۔ جب تھک گیا تو اپنا سر گھٹنے پر رکھ کر بیٹھ گیا تاکہ ذرا دم لے سکے۔ پھر جب اس نے گھٹنے سے سر اٹھایا تو اس کے چہرے کے سامنے دیوار پر ایک رکا چسپاں تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ کسی ایسی قبر کو دیکھے کہ جس کی زیارت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس قبر کی زیارت کرے جس میں اللہ تعالیٰ نے خاندان رسالت کی ایک منتخب ہستی کو ساکن کر دیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی زیارت ہی دکھ درد دور کر دیتی ہے۔ پھر ان کی بتائی گئی دعائیں اور نمازیں ہمارے مسائل کیوں حل نہیں کریں گی؟ تو آئیں ان ذوات مقدسہ پر کامل یقین کے ساتھ ان کی تعلیم کردہ دعاؤں کی طرف۔ اگر کوئی وبا پھوٹ پڑے تو اس سلسلے میں امام رضا علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم کی ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس دعا کی روزانہ تلاوت نہ صرف وبائی امراض سے بچائے گی بلکہ دیگر بھی تمام بدنی اور روحانی امراض سے حفاظت کرے گی۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں سورہ یاسین کی تلاوت کا ہدیہ پیش کر کے بڑی بڑی دعائیں قبول کروائی جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے تحفے کا بدلہ تحفے سے بڑا دیا جاتا ہے۔ ایک کنیز نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک گلدستہ پیش کیا، اس کے بدلے میں امام حسین علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر تحفہ دو یا کم از کم ویسا ہی لوٹا دو۔ اسے آزاد کر دینا گلدستے سے بہتر تحفہ تھا۔ اس لیے معصومین علیہم السلام کو کسی سورت کی تلاوت، درود، کوئی تسبیح یا کوئی بھی نیک کام کر کے ہدیہ کریں تو جو تحفہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے آئے گا وہ ہمارے تحفے سے یقیناً بہت بہتر ہوگا۔ اس سلسلے میں سورہ یاسین کا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ کسی بڑے مقصد کے لیے ہفتہ والے دن یہ عمل شروع کریں۔ کسی تنہا مقام پر بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر امام رضا علیہ السلام کو ہدیہ کریں اور اپنا مقصد طلب کریں جو اللہ کے حکم سے 7 دنوں میں پورا ہو جائے گا۔ یہ عمل انتہائی توجہ اور خلوص سے کریں
دوران عمل کسی سے گفتگو نہ کریں اور یہ ساری تلاوت ایک ہی نشست میں مکمل کرنی ہے۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، اس صلوات کو روزانہ 110 مرتبہ پڑھ کر 40 روز تک امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کریں تو یہ مسائل کے فوق العادت حل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ روایت ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کے پاس سے ایک طلسم ملا جو بندھا ہوا تھا، اور اس کے آخر میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے والد نے فرمایا تھا کہ ان کے دادا امیر المومنین علیہ السلام نے اس دعا کی برکت سے دشمنوں کے شر سے پناہ مانگی تھی، اور اس طلسم کو ہمیشہ اپنے پاس رکھا تھا، اور انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ یہ دعا کسی مومن کی ہلاکت اور نقصان کے لیے نہ پڑھیں۔ یہ بہت جلالی دعا ہے، اس لیے اسے صرف جائز مقاصد کے لیے پڑھیں یا لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ یہ دعا آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی۔ قضا و قضا کی جگہ اپنا مقصد لکھیں یا پڑھیں۔ شادی کے لیے امام رضا علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی ہے کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ ہر نماز کے بعد اپنی اسکرین پر آنے والی اس دعا کی مداومت رکھے تو انشاءاللہ نصیب یاوری فرمائیں گے۔ نماز حاجت امام رضا علیہ السلام، یہ 6 رکعت نماز ہے جسے 2 کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انسان کی تلاوت کریں اور نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں جو اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں امام رضا علیہ السلام کی تعلیم کردہ 2 نمازیں جن کے متعلق آپ کا فرمان ہے کہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے دعا قبول ہو جائے گی۔ مولا رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کوئی حاجت دل کا بوجھ بن جائے اور آپ کا سینہ تنگ ہونے لگے تو اس حالت میں بدھ، جمعرات اور جمعہ کو 3 روزے رکھیں، اور جمعہ کے دن اپنے سر کو چنبیلی کے پھولوں سے دھوئیں، پھر صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اپنے جسم کو بہترین خوشبو سے معطر کریں اور اپنے مال میں سے تھوڑا سا صدقہ دیں، اور پھر آسمان کے نیچے جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید 15 مرتبہ پڑھیں، پھر 15 مرتبہ رکوع میں، رکوع کے بعد 15 مرتبہ سجدے میں، سجدے کے بعد، اور اسی طرح دونوں سجدوں میں 15 بار پڑھیں۔ جب نماز کا سلام کہیں تو پھر 15 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 15 مرتبہ، پھر دایاں رخسار زمین پر رکھ کر 15 مرتبہ، پھر بایاں رخسار زمین پر رکھ کر 15 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ اس کے بعد دوبارہ سجدہ کریں اور روتے ہوئے 3 بار یہ دعا پڑھیں جو اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ پھر دایاں رخسار زمین پر رکھ کر 3 بار اور پھر بایاں رخسار زمین پر رکھ کر 3 بار یہ دعا پڑھیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایسا کرتا ہے تو خدا اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ توسل اور اپیل کا وہ طریقہ ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام نے خود متعارف کرایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ قدر پڑھیں۔ نماز کے بعد قرآن کو اپنے سر پر رکھ کر یہ دعا پڑھیں جو اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور پھر 10 مرتبہ کہیں یا سیدی یا اللہ، پھر 10 مرتبہ کہیں بحق کے محمد، پھر 10 مرتبہ بحق کے علی، 10 مرتبہ بحق کے فاطمہ، 10 مرتبہ بحق کے الحسن، 10 مرتبہ بحق کے الحسین، پھر بحق کے علی ابن الحسین، پھر بحق کے محمد ابن علی، پھر بحق کے جعفر بن محمد، بحق کے موسیٰ ابن جعفر، بحق کے علی ابن موسیٰ، بحق کے محمد ابن علی، بحق کے علی ابن محمد، بحق کے حسن ابن علی، اور 10 مرتبہ بحق کے الحجت کہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔